چیپٹر 15 اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی دعا قبول فرمائی۔ ہر اس شخص کے خلاف جو مکے میں رسول اللہ کو ایذا پہنچاتے تھے، کفار اور قریش میں سے، یہاں تک کہ وہ سارے اپنے بھائی بندوں سمیت بدر میں قتل کر دیے گئے۔ ہمیں خبر دی ابو محمد جناح بن نذیر بن جینا قاضی نے، ان کو عمرو بن میمون سے، اس نے عبداللہ بن مسعود سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے کعبے کے پاس، اور قریش کی جماعت اپنی اپنی مجالس میں بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ اچانک کسی کہنے والے نے ان میں سے کہا، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں اس ریا دکھاوے باز کو؟ کون اٹھتا ہے آل بنو فلاں کے ذبح ہونے والے اونٹوں کی غلاظت لا کر اس کے اوپر ڈال دے جب یہ سجدے میں جائیں؟ چنانچہ ان میں سے سب سے بڑا شقی اور ایذا بخت اٹھا، اس نے یہ گستاخی کر ڈالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باوجود سجدے میں پڑے رہے۔ یہ شیطان کھل کھلا کر ایک دوسرے پر گر رہے تھے اور خوب زور زور سے ہنس رہے تھے۔ کوئی گیا، اس نے جا کر آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، وہ اس وقت لڑکی تھیں، وہ دوڑی دوڑی آئیں اور آ کر اپنے والد کے کندھے سے وہ گندگی ہٹائی، پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو گالیاں دینے لگیں۔ حضور جب نماز پوری کر چکے تو کہا، اللہم علیک بقریش، 3 بار کہا، اے اللہ قریش کو اپنی پکڑ میں لے لے، اے اللہ عمرو بن حشام کو یعنی ابو جہل کو، اور عتبہ بن ربیعہ کو، شیبہ بن ربیعہ کو، ولید بن عتبہ کو، امیہ بن خلف کو، عقبہ بن ابو سعید کو، عمارہ بن ولید کو ہلاک کر دے۔ عبداللہ نے کہا، اللہ کی قسم میں نے ان سب لوگوں کا حشر بدر والے دن دیکھا کہ میدان میں پچھاڑے پڑے تھے اور وہ قلیب بدر کی طرف گھسیٹ کر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، اللہ قلیب بدر میں ڈالے جانے والوں پر لعنت فرما۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے احمد بن اسحاق سے، اس نے عبداللہ سے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ابو جہل کا 2 انصاری لڑکوں کے ہاتھوں قتل ہونا۔ ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن محمد بن علی سقا نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی صالح بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے اپنے والد ابراہیم سے، اس نے عبد الرحمن بن عوف سے، وہ کہتے ہیں کہ میں بدر والے دن صف میں کھڑا ہوا تھا، میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو دونوں طرف 2 انصاری لڑکے کھڑے ہوئے تھے، 9 عمر تھے۔ میں نے سوچا کہ کاش کہ میرے دائیں بائیں ان سے کوئی بھاری بھرکم جوان ہوتا۔ اتنے میں ایک نے مجھے گھونسا مارا اور مجھ سے پوچھا، اے چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا سایہ اس کے سائے سے جدا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ مر جائے گا۔ مجھے حیرانی ہوئی یہ سن کر۔ اتنے میں دوسرے نے مجھے گھونسا مارا اور پوچھنے لگا، اے چچا کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ اس نے بھی پہلے لڑکے والی بات پوچھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے ابو جہل کو دیکھا، وہ لوگوں کی صفوں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے بتایا کہ کیا دونوں اس شخص کو نہیں دیکھ رہے؟ یہی تو تمہارا مطلوب ہے جس کے بارے میں تم دونوں نے پوچھا تھا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہوئے دوڑے، دونوں نے اس کو اپنی تلوار ماری اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد بھاگ کر نبی کریم کے پاس آ گئے اور حضور کو اس کی خبر دی۔ آپ نے پوچھا کہ تم دونوں میں سے کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ ہر ایک نے کہا کہ اس نے اس کو مارا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ کیا تم دونوں نے اپنی تلوار کو صاف کر لیا ہے؟ دونوں نے کہا کہ نہیں کیا۔ لہٰذا حضور نے دونوں کی تلوار دیکھی اور آپ نے تصدیق کر دی کہ واقعی تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ آپ نے ابو جہل کے چھینے ہوئے سامان کا فیصلہ دونوں کے لیے کر دیا تھا، ایک معاذ بن عمرو تھے، دوسرے معاذ بن عفرہ تھے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں مسدود سے، اور مسلم نے روایت کیا ہے یحییٰ بن یحییٰ سے۔ اگلی ہیڈنگ معاذ بن عمرو کا زخمی ہاتھ سے قتال کرنا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا معاذ بن عمرو بن جموح نے، جو بھائی تھے بنو سلمہ کے، کہ میں نے سنا تھا قوم سے، حالانکہ ابو جہل ایک بڑے درخت کی مثل ہے اور وہ لوگ اس کو کہتے تھے ابو الحکم کی طرف کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے یہ دل میں رکھ لی، لہٰذا میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا، جیسے مجھے موقع ملا میں نے اس پر حملہ کر دیا، اور میں نے تلوار کا ایک ہی وار ایسا کیا کہ اس کا ایک پیر کاٹ دیا پنڈلی سے۔ اللہ کی قسم میں اس کے سوا اس کو تشبیہ نہیں دے سکتا کہ جب وہ گرا اور ہلاک ہو گیا، مگر جیسے اس پتھر سے کچل کر گرتی ہے جس پتھر کے ساتھ اس کو مارتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ نے مجھے مارا تھا میرے کندھے پر، جس سے میرا ہاتھ کٹ کر چمڑے کے ساتھ لٹک گیا تھا میرے پہلو سے، اور مجھے قتال نے اس کی طرف توجہ کرنے سے مصروف کیے رکھا۔ میں دن بھر لڑتا رہا اور میں نے اس کو اپنے پیچھے ڈال دیا تھا۔
جب اس سے مجھے شدید تکلیف ہو گئی تھی، اذیت ہونے لگی، تو میں نے اپنا قدم اس کے اوپر رکھا اور پھر اس کو توڑ کر پھینک دیا۔ کہتے ہیں کہ پھر معاذ اس کے بعد بھی زندہ رہے حتیٰ کہ حضرت عثمان علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ ابو جہل کے پاس سے گزرے بدر میں، اور وہ معاذ بن عفرہ کے ہاتھوں مقتول ہو چکا تھا۔ اس نے اسے ضرب ماری تھی حتیٰ کہ میں اس کے مقتل پر پہنچا۔ اس کی زندگی کے آخری سانس تھے اور معوذ نے آ کر اس کو قتل کر دیا۔ اتنے میں عبداللہ بن مسعود ادھر سے گزرے ابو جہل کے پاس، جب رسول اللہ نے حکم دیا کہ اس کو مقتولین میں تلاش کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ حالانکہ رسول اللہ نے ان سے کہا تھا کہ جہاں تک مجھے خبر پہنچی ہے تم لوگ دیکھو، اگر وہ مخفی رہے تم سے مقتولین میں تو تم ان کے گھٹنے پر زخم کا نشان دیکھنا۔ فرمایا کہ عبداللہ بن جدعان کے ہاں کھانے کی دعوت تھی، ہم لوگ لڑ رہے تھے، ہم لوگوں نے بھیڑ بھاڑ اور دھکم پیل کی۔ میں ابو جہل کے قریب تھا، میں نے اس کو دھکا دیا تھا جس سے وہ گھٹنے کے بل گر گیا تھا اور اس کے گھٹنے پر چوٹ یا خراش لگ گئی تھی اور وہ نشان بعد میں ہمیشہ باقی رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میدان بدر میں نے ابو جہل کو پا لیا تھا، اس کے آخری سانس تھے، میں نے اسے پہچان لیا تھا اور میں نے اپنا پیر اس کی گردن پر رکھ لیا تھا کیونکہ اس نے مجھے ایک مرتبہ مکے میں پکڑ لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا اللہ کے دشمن، کیا اللہ نے تجھے رسوا کر دیا ہے؟ اس نے کہا کس چیز سے رسوا کر دیا ہے؟ ایک آدمی نے زیادتی کی ہے جس کو تم لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ فتح کس کی ہوئی ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ بنو مخزوم کے کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ابن مسعود کہتے تھے کہ اس نے کہا تھا اے بکریوں کے چرواہے، میں بہت مشکل جگہ پر چڑھا ہوں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ابو جہل کا سر تن سے جدا کیا اور میں اس کو رسول اللہ کے پاس لے آیا۔ میں نے کہا یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا واقعی اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ اسی طرح رسول اللہ کی قسم ہوتی تھی جب آپ حلف اٹھاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی ہاں واقعی یہ اللہ کے دشمن کا سر ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد میں نے وہ سر حضور کے آگے پھینک دیا، آپ نے اللہ کی حمد کی۔ اگلی ہیڈنگ ہے ابو جہل کا مرتے وقت بھی تکبر کرنا۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے بغداد میں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی سلیمان تیمی نے یہ کہ ان کو انس نے حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کون یہ دیکھ کر آتا ہے کہ ابو جہل کس حال میں ہے؟ لہٰذا ابن مسعود چلے گئے۔ انہوں نے اس کو اس حال میں پایا کہ ابن افرا نے اسے تلوار ماری تھی، یہاں تک کہ اس نے ٹھنڈا کر دیا۔ ابن مسعود نے جا کر کہا کیا تو ابو جہل ہے؟ انہوں نے جا کر اس کی داڑھی سے پکڑ کر کہا تھا۔ ابو جہل جو کہ مرنے کے قریب تھا، اس نے کہا بتا کیا مجھ سے بڑا کوئی جوان ہے جس کو تم لوگوں نے مارا ہے یا جس کو اس کی قوم نے مارا ہے؟ بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح میں عمرو بن خالد سے۔ ہمیں خبر دی ابو عمرو ادیب نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی انس بن مالک نے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ کون معلوم کر کے آتا ہے کہ ابو جہل نے کیا کیا ہے؟ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ وہ گئے، انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل کو عفرا کے 2 بیٹوں نے قتل کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابن مسعود نے ابو جہل کی داڑھی سے پکڑ کر کہا تھا کیا تو ابو جہل ہے؟ اس نے کہا جو کہ مرنے کے قریب تھا بھلا مجھ سے بڑھ کر کوئی آدمی قتل کیا ہے تم لوگوں نے یا اس کو اس کی قوم نے قتل کیا ہو؟ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں۔ ہمیں حدیث بیان کی ابو عمرو بستانی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی اسماعیل نے قیس سے، اس نے عبداللہ سے کہ وہ ابو جہل کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا تحقیق اللہ نے اس کو رسوا کیا ہے۔ اس نے کہا کیا تم لوگوں نے مجھ سے بڑا کوئی جوان مارا ہے؟ یعنی بڑا آدمی میں ہوں جس کو تم نے مارا ہے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں ابن نمیر سے۔ اور ابو جہل کے یہ الفاظ تھے حل آمدو یعنی حل رادو، مراد یہ ہے کہ میرے لیے مر جانا کوئی آر نہیں ہے۔ ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن محمد بن علی اسفرائینی نے، اور ان کو ابو عبیدہ سے، اس نے عبداللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل کے پاس پہنچا، وہ زمین پر پڑا ہوا تھا، اس کا خود اس کے اوپر رکھا تھا اور اس کی بہترین تلوار اس کے پاس پڑی تھی اور میرے پاس ایک پرانی تلوار تھی، اس سے اس کے سر پر کچوکے مارے اور میں نے یاد دلائے جیسے وہ مکے میں میرے سر پر مارتا تھا، یہاں تک کہ میرے ہاتھ تھک گئے۔ پھر میں نے اس کی تلوار لے لی، اس نے سر اوپر اٹھایا اور کہنے لگا کہ کس کی فتح ہوئی ہے، ہمارے یا ہمارے خلاف؟ کیا تو ہماری بکریوں کا چرواہا نہیں تھا؟ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو پوری طرح قتل کر دیا۔ پھر میں نبی کریم کے پاس آیا، میں نے کہا
کہ میں نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے مگر وہی ہے۔ حضور نے 3 بار مجھے قسم دی۔ اس کے بعد آپ میرے ساتھ آئے ان کے پاس اور ان پر بددعا فرمائی۔ اگلی ہیڈنگ، ابو جہل اس امت کا فرعون تھا۔ ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن احمد بن عبدان نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی ابن مسعود سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم کے پاس آیا بدر والے دن۔ میں نے کہا کہ میں نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا واقعی تجھے قسم ہے اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں نے کہا قسم ہے اسی ذات کی جس کے بغیر کوئی اللہ نہیں ہے، 2 یا 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور جس نے تمام گروہوں کو اکیلے شکست دی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ چلیے مجھے دکھائیے۔ میں گیا اور جا کر دکھایا۔ آپ نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی واقدی نے کہ رسول اللہ عفرہ کے دونوں بیٹوں کے گرنے کی جگہ پر آ کر کھڑے ہوئے اور دعا کی، اللہ تعالیٰ عفرہ کے دونوں بیٹوں پر رحم فرما، وہ دونوں اس امت کے فرعون یعنی ابو جہل کے قتل میں دونوں شریک تھے۔ وہ اس امت کا فرعون اور کافر کے سرغنوں کا سرغنہ تھا۔ کہا گیا یا رسول اللہ اور کس نے قتل کیا تھا؟ ان کے ساتھ اس کو فرمایا کہ فرشتوں نے، اور ابن مسعود نے، وہ بھی اس کے قتل میں شریک تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے ابو جہل کے قتل کی تصدیق ہو جانے پر حضور کا سجدے میں گر جانا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابو العباس بن محمد یعقوب نے، اور ان کو عمرین بن اظہر نے ابو اسحاق سے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے پاس بدر والے دن ابو جہل کے قتل کی خوشخبری دینے والا آیا تو آپ نے 3 بار اس سے اللہ کی قسم لی تھی، تم کو اللہ کی قسم ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کیا واقعی آپ نے اس کو مقتول پڑا ہوا دیکھا ہے؟ اس بشارت دینے والے نے قسم کھا کر بتایا تو حضور اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے فتح بدر کی بشارت پانے پر حضور کا 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ پڑھنا۔ ہمیں حدیث بیان کی ابو محمد بن عبداللہ بن یوسف اصفہانی نے، ان کو سلمہ بن رجا نے، وہ بنو رسد کی ایک عورت تھی۔ انہوں نے کہا عبداللہ بن روفی میرے پاس آئے، میں نے انہیں دیکھا کہ انہوں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الضحیٰ پڑھی تو اس کی عورت نے اس سے کہا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضور نے بھی صلاۃ 2 رکعت پڑھی تھیں جب آپ کو بدر میں فتح کی خوشخبری سنائی گئی تھی اور جس وقت آپ کے پاس ابو جہل کا سر لایا گیا تھا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی حشج نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مجالہ نے شعبی سے کہ ایک آدمی نے نبی کریم سے کہا تھا کہ میں مقام بدر سے گزرا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ زمین سے باہر آنا چاہتا ہے، لہٰذا دوسرا آدمی اس کو لوہے کے ہتھوڑے کے ساتھ اوپر سے مارتا ہے جو اس کے پاس ہے، یہاں تک کہ وہ زمین میں چھپ جاتا ہے، پھر وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے اور بار بار اس کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ابو جہل بن ہشام ہے، اس کو قیامت کے دن تک اسی طرح عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اگلی ہیڈنگ امیہ بن خلف کا قتل ہونا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ محمد بن حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی اسماعیل بن محمد بن فضل شیرانی نے، ان کو حدیث بیان کی، ان کے دادا نے ان کو حدیث بیان کی، ابراہیم بن حمزہ نے ان کو، عبد الرحمن بن عوف نے اپنے والد سے، اس نے ان کے دادا سے، وہ کہتے ہیں کہ میرے اور امیہ بن خلف کے مابین ایک تحریری معاہدہ تھا، وہ یہ کہ میں جب مکے میں آؤں گا تو وہ میری حفاظت کریں گے اور جب وہ مدینے میں آئیں گے تو میں ان کی حفاظت کروں گا۔ میں نے جب عبد الرحمن کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ میں رحمان کو نہیں جانتا، میرے ساتھ تحریر لکھیں، اپنے اسی نام کے ساتھ جو جاہلیت میں تھا۔ میں نے اس کو لکھ کر دیا، عبد امرو۔ جب یوم بدر کا موقع آیا تو میں اس کو گھاٹی کی طرف لے گیا تاکہ میں اس کی حفاظت کروں یہاں تک کہ لوگ امن میں ہو جائیں، مگر اس کو بلال بن رباح نے دیکھ لیا، وہ نکلا یہاں تک کہ انصار کی ایک مجلس میں آ کر کھڑا ہوا، لہٰذا امیہ بن خلف نے کہا کہ آج اگر امیہ بچ گیا تو آپ نہیں بچو گے، لہٰذا بلال بن رباح کے ساتھ انصار کی ایک جماعت روانہ ہوئی ہم لوگوں کی تلاش میں۔ جب مجھے ڈر لگنے لگا کہ وہ لوگ ہمارے پاس پہنچ جائیں گے اس جگہ پر، میں نے اس کے بیٹے کو چھوڑ دیا تاکہ میں ان کو اس کے ساتھ مصروف کر سکوں، مگر انہوں نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ ہمارے پیچھے پیچھے آئے۔ امیہ بھاری آدمی تھا، میں نے اس سے کہا کہ تم 2 زانوں ہو کر
نیچے گر جاؤ، وہ ایسے ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو اس کے اوپر گرا دیا تاکہ اس کو ان سے بچا سکوں، مگر انہوں نے اس کو میرے نیچے سے ہی اپنی تلواروں کے ساتھ ڈھانپ لیا، حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا، اور ایک نے میرے پیر کو بھی زخمی کر دیا، اور عبد الرحمن اس کا نشان اپنے پیر کے اوپر دکھایا کرتے تھے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا صحیح میں عبدالعزیز بن عبداللہ سے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابن اسحاق نے حدیث بیان کی، صالح بن ابراہیم نے، عبد الرحمن بن عوف نے، دونوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف کہا کرتے تھے کہ امیہ بن خلف مکہ میں میرا دوست تھا، اور اس وقت میرا نام عبد امرو تھا۔ جب میں مسلمان ہو گیا تو میں نے اپنا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ لیا۔ ایک مرتبہ وہ مجھے ملا تو کہنے لگا، اے ابو عبد امرو، کیا آپ نے اس نام سے اعراض کر لیا جو تمہارے والد نے رکھا تھا؟ میں نے بتایا کہ جی ہاں، اللہ نے مجھے اسلام کی طرف ہدایت دے دی ہے، لہٰذا میں نے عبد الرحمن نام رکھ لیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں رحمان کو نہیں پہچانتا، اب اگر میں آپ کو پہلے والے نام سے پکاروں تو تم جواب نہیں دو گے، اور دوسرے نام کے ساتھ میں آپ کو نہیں پکاروں گا، لہٰذا میرے اور اپنے درمیان کوئی ایسی چیز طے کر لو کہ میں جب اس کے ساتھ پکاروں تو آپ مجھے جواب دیں۔ میں نے کہا کہ اے ابو علی، آپ جو چاہیں مجھے پکاریں۔ اس نے کہا، تم عبد لا الہ ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں، میں واقعی عبد لا الہ ہوں۔ لہٰذا اس کے بعد وہ جب بھی مجھے ملتا تو یوں کہتا، اے عبد لا الہ۔ چنانچہ جب یوم بدر آیا اور لوگ شکست کھا گئے تو میں نے کئی زرہ چھین لیں، میں انہیں اٹھا کر لے جا رہا تھا کہ مجھے امیہ نے دیکھ لیا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا تھا میرے انتظار میں، بیٹے کو ہاتھ تھامے ہوئے۔ اس نے کہا کہ اے عبد امرو، میں نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر پکارا، عبد الہ۔ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا کہ کیا میرے بارے میں اور میرے بیٹے کے بارے میں کوئی دلچسپی ہے؟ ہم لوگ تیرے لیے بہتر ثابت ہوں گے ان زرہوں سے جنہیں اب تو اٹھا کے لے کے جا رہے ہو۔ میں نے کہا کہ جی ہاں، کیوں نہیں، اللہ کی قسم ضرور۔ چنانچہ میں نے وہ زرہیں وہیں پھینک دیں اور اسے ہاتھ سے پکڑ لیا اور اس کے بیٹے کو ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ میں نے آج کے دن جیسا کوئی دن نہیں دیکھا، کیا تم لوگوں کو دودھ کی ضرورت ہے؟ مراد ان کی یہ تھی کہ بطور فدیے کے، یعنی جو ہمیں قید کرے گا میں اس کو کثیر اللبن اونٹنیاں بطور فدیہ دے دوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کے ساتھ ابھی چل ہی رہا تھا کہ اچانک ان کو میرے ساتھ بلال بن رباح نے دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ کفر کا سردار امیہ بن خلف ہے، یعنی یہ تاحال زندہ کیسے بچ گیا ہے؟ یہ زندہ رہا تو میں نہیں رہوں گا۔ میں نے اس سے کہا، اے بلال، یہ دونوں میرے قیدی ہیں، کیا آپ انہیں نہیں مانیں گے؟ اس نے پھر کہا کہ اگر یہ بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا۔ میں نے کہا، کیا آپ سنیں گے اے کالی ماں کے بیٹے؟ مگر اس نے کہا، میں نہیں رہوں گا اگر یہ زندہ رہا۔ اس کے بعد اس نے چیخ کر کہا بلند آواز کے ساتھ، اے انصار کی جماعت، کفر کا سرغنہ امیہ بن خلف یہ رہا، میں نہیں رہوں گا اگر یہ بچ نکلا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیا کنگن کی طرح۔ میں ان دونوں کا دفاع کرتا رہا اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں میرے قیدی ہیں۔ اچانک ایک آدمی نے پیچھے سے حملہ کر کے اس کے پیروں پر تلوار ماری، دونوں کو مارا، جس سے ان کو اس نے گرا دیا۔ اتنے میں امیہ نے چیخ ماری، اس قدر زور سے کہ میں نے اتنی زور کی چیخ کبھی نہیں سنی۔ میں نے امیہ سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو بچا لیجئے، اللہ کی قسم میں تجھے اس وقت کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، مگر اس کو کوئی چیز بچانے والی نہ تھی۔ پس انہوں نے آپ کو تلواروں کے ساتھ اس پر ٹوٹ پڑے حتیٰ کہ اس سے فارغ ہو گئے، اور عبد الرحمن کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بلال پر رحم کرے، میری زرہیں بھی گئیں اور اس نے مجھے میرے قیدیوں کی مانند دکھ دیا۔ اگلی ہیڈنگ، رسول اللہ کا کفار مقتولین بدر کا خطاب کرنا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو حدیث بیان کی سعید نے قتادہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ذکر کیا تھا انس بن مالک نے ابو طلحہ سے یہ کہ رسول اللہ بدر والے دن صنادید کف میں سے 24 آدمیوں کے بارے میں حکم دیا تھا، وہ پھینکے گئے تھے بدر کے کنویں میں، اس طرح کہ وہ مردار تھے اور مردار کر دیے گئے تھے۔ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کسی قوم پر فتح پا لیتے تھے تو 3 دن وہاں رہتے تھے اسی میدان کے اندر حسب عادت۔ جب بدر میں بھی تیسرا دن شروع ہو گیا تو آپ نے حکم دیا، آپ کی اونٹنی پر سنج کسے گئے، اس کے بعد آپ پیدل چلتے گئے، آپ کے صحابہ پیچھے پیچھے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ شاید آپ کام کے لیے پیدل چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کنویں کی منڈیر پر جا کر کھڑے ہوئے اور آپ نے مارے جانے والے کفار اور مشرکین کے نام لے کر
اور ان کے ماں باپ کے نام لے کر پکارنا شروع کیا، اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں، کیا یہ بات آسان نہ تھی تمہارے لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے؟ بے شک ہم نے سچا پا لیا ہے اس وعدے کو جس کا وعدہ ہمارے رب نے ہمیں دیا تھا۔ کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ ایسے جسموں سے بات نہیں کر رہے جن کے اندر روح نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ میری بات کو جو میں کہہ رہا ہوں ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا تھا اور ان کو حضور کا قول سنا دیا تھا، ڈانٹ سنوانے کے لیے اور ان کی ذلت اور تحقیر کے لیے اور ناراضگی اور افسوس اور ندامت کے لیے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح میں عبداللہ بن محمد سے اور مسلم نے روایت کیا محمد بن حاتم سے۔ اس میں جو ہمیں خبر دی ہے محمد بن عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو حدیث بیان کی حشام نے اپنے والد سے، اس نے ابن عمر سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ بدر کی کھائی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ بے شک البتہ وہ سن رہے ہیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، نہیں، بات یوں نہیں ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا سوائے اس کے میں، بلکہ یوں فرمایا تھا بے شک وہ جانتے ہیں کہ میں جو کچھ ان سے کہتا تھا وہ حق ہے، بے شک انہوں نے خود جگہ بنائی ہے جسم میں اپنے ٹھکانوں کی، بے شک اللہ عز و جل فرماتے ہیں۔ ترجمہ، بے شک اے پیغمبر آپ نہیں سنوا سکتے مردوں کو اور آپ نہیں سنوا سکتے ان کو جو قبروں میں پڑے ہیں، آپ تو بس ڈرانے والے ہیں۔ بخاری نے اس کو نقل کیا حدیث سے ابو اسامہ وغیرہ سے۔ اس نے ابو حشام بن عروہ سے۔ واقعے میں ابو طلحہ انصاری اور دونوں نے استدلال کیا ہے اللہ کے اس قول کے ساتھ، انک لا تسمع الموتیٰ، اس میں نظر ہے کیونکہ اس نے ان کو اس حالت میں نہیں سنوایا تھا کہ وہ مردہ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا تھا، اس وقت ان کو سنایا تھا، جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سنوانا ان کو زجر و توبیخ کے لیے تھا اور ان کی تصغیر و حقارت کے لیے تھا، ان کی حسرت و ندامت کے لیے تھا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں ان کو واقدی نے، وہ کہتے ہیں کہ عقبہ بن ابو معیط نے مکے میں تھا اور نبی کریم مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ وہ مکے میں ان کے بارے میں 2 شعر کہتا تھا۔ جب نبی کریم کو اس کا قول پہنچا تو انہوں نے فرمایا، اے اللہ اس کو اوندھا ڈال، اس کی ناک کے بل اور اس کو پچھاڑ دے۔ لہٰذا بدر والے دن آپ نے اپنے گھڑ سوار جمع کیے، اسے عبداللہ بن سلمہ اجلانی نے پکڑا۔ حضور نے اس کے بارے میں عاصم بن ثابت ابو القلہ کو اس کے بارے میں حکم دیا، اس نے اسے باندھ کر قتل کر دیا۔ راقدی نے کہا، مجھے حدیث بیان کی ابن راشد نے زہری سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا یوم بدر میں، اے اللہ میری طرف سے تو کافی ہے، ہو جا نوفل بن خویلد کو۔ اس کے بعد حدیث ذکر کی اس کے قتل کے بارے میں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کو علم ہو نوفل بن خویلد کا، تو حضرت علی نے فرمایا میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے اللہ اکبر کہا اور کہا الحمدللہ الذی اجابہ دعوتی فی، اللہ کا شکر ہے جس نے اس کے بارے میں میری دعا قبول کی ہے۔ ہمیں خبر دی ابو عمرو ادیب نے اور ان کو ابن عباس سے اللہ کے اس قول کے بارے میں ترجمہ، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدلا تھا کفر سے اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاک کی دار میں اتارا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا حمیدی سے، اس نے سفیان سے، اس نے یہ اضافہ کیا کہ ہلاک کیا، اس میں اتارا بدر کے دن۔ ہمیں خبر دی ابو الحسن علوی نے، ان کو خبر دی علی بن ابو طالب سے، وہ کہتے ہیں کہا اللہ نے اس قول کے بارے میں، ترجمہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدلا، کہا کہ اس سے مراد کفار قریش ہیں جو بدر والے دن ذبح کر دیے گئے تھے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ آیت یا ایھا المزمل کے نزول کے بارے میں مابین اور اس قول باری کے مابین کوئی بڑی مدت نہیں تھی مگر تھوڑا سا وقت تھا، یہاں تک کہ اللہ نے قریش کو یوم بدر کے واقعے سے عذاب پہنچایا۔ ہمیں خبر دی ابو نصر بن قتادہ نے، ان کو ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو یوم بدر میں ہوائے عقیم یعنی بانجھ ہوا نے پکڑ لیا تھا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ فارغ ہوئے مقتولین سے تو ان سے عرض کی گئی آپ قافلے کا تعاقب کریں کیونکہ اب
اس کے آگے کوئی شے نہیں ہوگی۔ تو عباس نے حضور کو پکار کر کہا، حالانکہ عباس اس وقت ہتھکڑیوں میں تھے، یہ بات آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ دیا تھا، یعنی قافلے کا گروہ یا قریش کی جماعت، تو اللہ نے تیرے لیے اس کو پورا کر دیا ہے جو تجھے وعدہ دیا تھا۔ چیپٹر 16 مغازی میں جو کچھ مذکور ہے۔ نمبر 1 حضور کا یوم بدر میں خبیب کے لیے دعا کرنا۔ نمبر 2 جس کو آپ نے لاٹھی دی اس کا تلوار بن جانا۔ نمبر 3 قتادہ نعمان کی آنکھ کو اپنی جگہ درست کر دینا، باوجود یہ کہ آنکھ کی پتلی اس کے چہرے پر بہہ گئی تھی اور اپنی اصلی حالت پر آ گئی تھی۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی خبیب نے بن عبد الرحمن نے، وہ کہتے ہیں کہ خبیب نے مارا تھا، یعنی ابن عدی کو بدر والے دن، جس سے اس کا پہلو پھر گیا یا اس کی آنکھ نکل گئی تھی۔ رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن لگایا اور اپنی جگہ پر ٹکایا، واپس اپنی جگہ پر، بس وہ جم گئی۔ اگلی ہیڈنگ ہے لاٹھی کا تلوار بننا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ نے، ان کو خبر دی یونس نے ابن اسحاق نے کہ ان کے نام ذکر کرنے کے بارے میں جو بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ عکاشہ بن محسن وہ تھے جنہوں نے بدر کے دن اپنی تلوار سے قتال کیا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی تھی۔ حضور آئے اور آپ نے اس کو لکڑی کا ٹوٹا دیا اور فرمایا کہ اس کے ساتھ قتال کر اے عکاشہ۔ اس نے جب اس لکڑی کو رسول اللہ کے ہاتھ سے لیا اور اس کو حرکت دی تو وہ تلوار بن گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جو طویل القامت تھی، سخت اور مضبوط پٹھ والی تھی، سفید لوہے والی تھی۔ اس نے اس سے قتال کیا حتیٰ کہ اللہ نے اس کو فتح عطا فرمائی، پھر وہ ہمیشہ اسی کے پاس رہی۔ وہ ان کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتا تھا حتیٰ کہ قتل ہو گیا، یعنی مرتدوں کے قتل کرتے ہوئے۔ اس وقت بھی وہ اسی کے پاس تھی۔ اس تلوار کا نام القوی رکھا گیا تھا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی عکاشہ بن محسن نے، کہا تھا کہ بدر والے دن میری تلوار ٹوٹ گئی تھی تو رسول اللہ نے مجھے ایک لکڑی عنایت کی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا تو وہ سفید یمنی تلوار ہو چکی تھی اور میں نے قتال کیا حتیٰ کہ اللہ نے مشرکین کو شکست دی، اور وہ تلوار ہمیشہ ان کے پاس رہی حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ واقد نے کہا کہ مجھے حدیث بیان کی اسامہ بن زید لیسنی نے، اس نے بنی عبداللہ اسماعیل کے متعدد جوانوں سے، انہوں نے کہا کہ مسلم بن اسلم کی تلوار ٹوٹ گئی تھی بدر والے دن، ہمیں بس باقی رہا خالی ہاتھ، تو اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ رسول اللہ نے اس کو ایک ڈنڈی دے دی جو حضور کے ہاتھ میں تھی، کھجور کے خوشے کی، جو ٹیڑھا ہو جاتا تھا، تاحال تازہ تھی۔ حضور نے فرمایا کہ اسی کے ساتھ مارو۔ اچانک وہ خالص تلوار بن گئی اور وہ ہمیشہ اسی کے پاس رہی حتیٰ کہ وہ یوم جسر ابو عبیدہ میں قتل ہوئے تھے۔ ہمیں خبر دی ابو سعید احمد بن محمد مالینی نے، ان کو خبر دی عاصم بن عمرو بن قتادہ سے، اس نے اپنے والد سے، اس نے قتادہ بن نعمان سے کہ بدر والے دن اس کی ایک آنکھ کو صدمہ پہنچا تھا جس سے ان کی پتلی لٹک کر اس کے رخسار پر آ گئی تھی۔ لوگوں نے چاہا تھا اس کو کاٹ ڈالیں، مگر انہوں نے پہلے رسول اللہ سے پوچھا تھا، آپ نے منع فرمایا کاٹنے سے۔ آپ نے اسے بلوایا، آپ نے اس کی آنکھ کے ڈھیلے کو اپنی جگہ رکھ کر ہتھیلی سے زور دے دیا، لہٰذا وہ یہ بھول گئے تھے کہ کون سی آنکھ کو صدمہ پہنچا تھا۔ ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی محمد بن صالح نے، ان کو حدیث بیان کی رافع بن مالک نے، وہ کہتے ہیں کہ جب بدر کا دن تھا تو لوگ امیہ بن خلف کے خلاف جمع ہو گئے تھے۔ میں اس کی طرف آیا، میں نے اس کی ذرا کے ایک حصے کی طرف دیکھا جو اس کی بغل کے نیچے سے کٹ چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسی جگہ سے تلوار گھسیڑ دی اس کو، لہٰذا میں نے اس کو کاٹ دیا، اور مجھے یوم بدر میں ایک تیر ایسا آن لگا تھا جس سے میری آنکھ نکل گئی تھی۔ رسول اللہ نے اس پر لعاب دہن لگایا تھا اور میرے لیے دعا بھی فرمائی تھی، لہٰذا مجھے اس میں سے کسی چیز نے ایذا نہیں پہنچائی تھی۔